السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوام۔ ناظرین، پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے خواتین جو ہے وہ مردوں کے نہ صرف شانہ بشانہ اس وقت کام کر رہی ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ مردوں پر سبقت لے جانے میں بھی کامیاب دکھائی دے رہی ہیں، چاہے وہ شعبہ سیاست ہو، تجارت ہو، عدالت ہو، صحافت ہو، وکالت ہو یا خود پولیس ہی کا ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو۔ سندھ پولیس میں اگرچہ خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاتون ایس پی جو ہے مردوں پر سبقت لے جانے کے جنون میں خود اپنے خلاف جو ہے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں 7 مختلف قسم کی انکوائریاں کھڑی کروانے کا باعث بن چکی، اور انہی انکوائریوں میں انہیں بچانے کا الزام جو ہے سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی پر لگایا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس کا موجودہ آئی جی جو ہے وہ انہی انکوائریوں میں جو ہے خاتون ایس پی شیلا قریشی کا سہولت کاری کا کردار ایک طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان پر جو ہے الزام لگائے جا رہے ہیں موجودہ آئی جی سندھ پر۔ اب یہ 7 انکوائریاں جو ہیں یہ خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد اور ریلوے پولیس میں بیک وقت چل رہی ہیں، اور خود ریلوے پولیس کے جو موجودہ آئی جی ہیں انعام غنی کے لیے بھی یہ اب ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے کہ وہ 6 انکوائریاں جو کراچی پولیس کی خاتون ایس پی شیلا قریشی کے خلاف جو ہے ریلوے پولیس میں التوا کا شکار ہے، وہ ان انکوائریوں کو کس طرح سے جو ہے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان انکوائریوں کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں انہیں سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی مشتاق مہر کی سخت ترین مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پچھلے 1.5 سال سے یہ جو ریلوے پولیس کی انکوائریاں کراچی پولیس کی ایس پی شیلا قریشی کے خلاف زیر التوا ہے، یہ انکوائریاں آگے بڑھانے کے لیے بار بار جو ہے ریلوے پولیس کی ٹیم جو ہے کراچی آتی رہی، لیکن آئی جی سندھ جو ہے ان ٹیموں کے آگے، ان تفتیش کاروں کے آگے سیسا پلائی دیوار بنتے رہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کا مبینہ طور پہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے ریلوے پولیس کو تفتیش کرنے کی پرمیشن ہی نہیں دی، بلکہ انہیں تو اس خاتون ایس پی کے قریب بٹکنے ہی نہیں دیا جو کہ ان کے خلاف انکوائریاں تھی وہاں پر ریلوے پولیس میں، لیکن آئی جی نے جو ہے انہیں انکوائری کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ ان کی مزاحمت کرتے رہے، ان کو روکتے رہے ان انکوائریوں سے۔ تو اب یہ خود آئی جی ریلوے جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ان انکوائریوں کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ان انکوائریوں سے ایک اور ایف آئی آر جو ہے 3/2008 بھی جڑی ہوئی ہے۔ وہ ایف آئی آر وہ ایک ایسی ایف آئی آر ہے کہ جو ایف آئی آر خود ریلوے پولیس اور ریلوے ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ہے ایک تصادم کا باعث بن چکی ہے۔ جب تک یہ 6 انکوائریاں جو شیلا قریشی کے خلاف ریلوے پولیس میں زیر التوا، یہ انکوائریاں جب تک مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک ایف آئی آر 3/2018 کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ریلوے کے جو آئی جی انعام غنی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے پولیس کے اس متنازع بورڈ کے بارے میں جو اپنی کارروائیوں کا جو شروعات ہے وہ 28 ستمبر سے کرنے جا رہا ہے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی ابتدا جو ہے کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل انویسٹیگیشن کی لیڈی ایس پی شیلا قریشی کے خلاف چلنے والی 7 انکوائریوں سے کرتے ہیں، یعنی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں۔ اب اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی عجب گل کا یہ کہنا ہے کہ اس لیڈی ایس پی شیلا قریشی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انکوائریوں کے باوجود جو ہے ان کی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کو انجوائے کرتی رہی۔ ان کا سب سے پہلے یعنی کہ سندھ پولیس سے ان کو نکالنے کا جو صحرا ہے وہ سندھ پولیس کے ایک سخت گیر اور اصول پرست آئی جی اے ڈی خواجہ کے سر جاتا ہے۔ ان کی یہ تبدیلی یا ان کی خدمات وفاق کے حوالے کرنا بھی ایک کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کا نتیجہ ہے، جو ایک انکوائری ہوئی تھی خود ایس پی شیلا قریشی کے خلاف جب ان کی پوسٹنگ جو ہے سٹی ڈویژن کراچی میں تھی۔ وہاں پر انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال
کرتے ہوئے جو ہے خود گلشن اقبال میں واقع ایک انتہائی قیمتی پلاٹ جو کہ متنازع تھا اور اس کا معاملہ کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس پلاٹ پر جو ہے اپنے سب ڈویژن کے تھانے داروں کے ذریعے وہاں قبضہ کروایا، پولیس کی موبائلوں کو وہاں بھجوا کر وہ اس پلاٹ پر جو دوسرے قابضین تھے ان کو نکلوا کر اپنا قبضہ کروا کے چار دیواری راتوں رات کھڑی کروا دی، جس کے بعد جو ہے کورٹ میں بھی یہ معاملہ گونجا اور خود کراچی کے 2 DIGs کو جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ پر جو ہے عدالت میں بھی طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے خود AD خواجہ نے اس سارے معاملے کی انکوائری جو ہے ایسٹ کے DIG اس وقت کے سلطان خواجہ کو انکوائری افسر مقرر کیا، تو انہوں نے اپنی انکوائری میں جو ہے یہ ثابت کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے خاتون SP نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور پلاٹ پر قبضہ کروانے میں SHOs کو استعمال کیا، اور وہ رپورٹ جو ہے انہوں نے اس وقت کے ایڈیشنل IG کراچی مشتاق مہر کو بھجوا دی تھی، لیکن مشتاق مہر نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ IG آفس کو نہیں بھجواتے بلکہ خود اس کو دبا کر بیٹھ جاتے، لیکن چونکہ IG AD خواجہ کے علم میں ساری بات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ AD خواجہ خود DIG ایسٹ سلطان خواجہ سے بالا وہ رپورٹ منگوا لیتے ہیں، اور اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ اس لیڈی SP یعنی کہ شیلا قریشی کو سرنڈر کرواتے ہیں، ان کی خدمات جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے خلاف ایک مس کنڈکٹ رپورٹ بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد بھجوا دیتے ہیں، اور اس کارروائی میں جو ہے کہتے ہیں کہ AD خواجہ اور خود مشتاق مہر میں اچھی خاصی تو میں اور گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے، اور جب ان کا ٹرانسفر جو ہے شیلا قریشی کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریلوے کے اس وقت کے جو IG ہیں ڈاکٹر مجیب کی نظر پڑ جاتی ہیں لیڈی SP پر، اس کے بعد وہ نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے ہیں اور ان کی خدمات جو ہے مانگ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد سے ریلوے پولیس کے لیے۔ اس طریقے سے جو ہے لیڈی SP ایک بار پھر اپنی پوسٹنگ کو انجوائے کرنے لگ جاتی ہیں، اور وہی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور دوسرے معاملات جو ہے وہ ریلوے پولیس کی پوسٹنگ کے دوران بھی وہ شروع کر دیتی ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ نئے جو ریلوے IG ہوتے ہیں واجد ضیاء کی نظروں میں آ جاتی ہے، اور ان کے خلاف انکوائریاں شروع کرواتے ہیں، اور واجد ضیاء پھر ایک رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے شیلا قریشی کی خدمات جو ہے وہ وفاق کے حوالے کروا دیتے ہیں، اور مس کنڈکٹ رپورٹ بھی ان کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد بھجوا دیتے ہیں، لیکن اسی دوران جو ہے مشتاق مہر IG ریلوے بن کر آ جاتے ہیں، اور IG ریلوے بننے کے بعد خود کہتے ہیں مشتاق مہر اس وقت کے جو سندھ کے IG ہیں کلیم امام سے ریکویسٹ کر کے جو ہے ایک ریکوزیشن لیڈی SP شیلا قریشی کی جو ہے سندھ پولیس کے لیے بھجوا دیتے ہیں وفاق کو، اور اس طریقے سے لیڈی SP جو ہے دوبارہ سے جو ہے اپنی پوسٹنگ کو انجوائے کرتے ہوئے وفاق سے جو ہے خود سندھ پولیس آ جاتی ہے، اور نہ صرف سندھ پولیس آ جاتی ہے بلکہ خود IG کلیم امام جو ہے اپنے ہی ایڈیشنل IG کراچی یعنی کہ غلام نبی میمن کی شدید ترین مخالفت کے باوجود جو ہے شیلا قریشی کو جو ہے SP بلدیہ تعینات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے بڑی خوش نصیب اور بڑی با اثر لیڈی SP ہیں کہ کس طریقے سے چار IG جو ہیں ان کے خلاف چلنے والی کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق جو انکوائریاں ہیں اس کو خاطر میں لائے بغیر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کی خدمات مانگنے میں جو ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم پروگرام کی باضابطہ جو ہے انکوائریوں کی شروعات کرتے ہیں کہ وہ انکوائریاں تھی کیا۔ یہ جو لیڈی SP شیلا قریشی ہیں یہ SP ریلوے کراچی رہیں 2018 اور 2019 میں۔ ایک FIR درج ہوتی ہے ان کے اپنے ہی ڈرائیور کے خلاف، ان کا ڈرائیور ہے کانسٹیبل اختر، نمبری ہے 1056، FIR نمبر ہے 4 اکتوبر کو FIR درج ہوتی ہے، اور FIR نمبر جو ہے یہ ہے 53/2019، بجرم دفعہ 409 یعنی کہ امانت میں خیانت ہے، خرد برد ہے، اور 52 یعنی کرپشن کا۔ متن FIR کی یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیبل اختر ہے جو کہ خود شیلا قریشی کے ڈرائیور ہیں، ان کی گاڑی چلاتے ہیں،
شیلا قریشی ہی کی جو موبائل ہیں یا گاڑی جو ہے وہ گاڑی نمبر ہے GV666، اس کی مرمت کے بہانے جو ہے 2 واچرز کے ذریعے 85,800 روپے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے وصول کرتے ہیں، جبکہ گاڑی کا کوئی مرمت نہیں ہوا ہوتا۔ وہ رقم سے محترمہ جو ہے خود اپنی جو ان کی پرسنل گاڑی ہے آلٹو سفید رنگ کی جو کہ کراچی میں رجسٹرڈ ہے، اس آلٹو گاڑی کی جو ہے ریپیرنگ یا پھر اس کی تزئین و آسائش پر جو ہے وہ 85,800 روپے خرچ کرتی ہے، اور وہ جس موٹر میکینک سے جو ہے اس اپنی گاڑی کی مرمت کرواتی ہے اس رقم سے، جو رقم جو ہے پولیس کی گاڑی کی مرمت کروانے کے بہانے اپنے ڈرائیور سے وہ نکلواتی ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے، وہ رقم اپنی گاڑی پر خرچ کرتی ہے۔ جس میکینک سے خرچ کرتی ہے اس میکینک کو وہ پریشرائز کرتی ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے، جب بھی کوئی انکوائری ہوئی تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو 85,800 روپے ہیں یہ سرکاری گاڑی کی مرمت پر خرچ ہوئے ہیں، لیکن وہ مکینک جو ہے ان کی دھمکیوں میں ان کی باتوں میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے خود سے جو ہے ایک اپلیکیشن اس وقت تقریباً 7 اکتوبر 2019 کو جو ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پر دے دی تھی، اور یہ سارا واقعہ اس میں نقل کیا تھا کہ کس طریقے سے لیڈی ایس پی نے جو ہے اپنے ڈرائیور کو گرفتار کروایا ہے جھوٹے مقدمے میں، اور وہ پیسے جو سرکاری گاڑی کو مرمت کروانے کے آڑ میں نکالے تھے وہ رقم سے انہوں نے اپنی جو ذاتی گاڑی ہے آلٹو اس پر وہ خرچ کیے۔ وہ یہ جو میکینک کی جو اپلیکیشن تھی اس پر پھر جو ہے اس وقت کے جو IG ریلوے ہوتے واجد ضیاء اس کی انکوائری کا حکم دیتے ہیں اس ریلوے پولیس کے اسپیشل برانچ کے جو DSP سید ابرار حسین شاہ کو، وہ اس کی خفیہ انکوائری کرتے ہیں۔ بعد میں ان کی جب وہ انکوائری کے سلسلے میں بلواتے ہیں اس کو لیڈی ایس پی کو، اور ان کو وہ 2 واچر دکھائے جاتے ہیں جو واچر پیسے وصول کرنے کے لیے ریلوے ڈپارٹمنٹ جمع کیے ہوتے ہیں۔ اس واچر پر جو ہے خود ریلوے کی یہ جو ایس پی خاتون ایس پی ہیں شیلا قریشی، ان کے دستخط ہوتے ہیں، اور ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہ دستخط آپ کے ہیں تو یہ رقم بھی آپ ہی نے وصول کیے، آپ کے ڈرائیور نے نہیں۔ گرچہ وصولی کی جو پیپر ہے اس پر ڈرائیور کے دستخط ضرور ہے، لیکن یہ رقم آپ نے نکل آئے ہیں، جس پر جو ہے وہ خاتون ایس پی بگڑ جاتی ہے اور ان پر جو ہے ہراسمنٹ کا بھی الزام لگاتی، جس پر پھر IG جو ہے واجد ضیاء اس سارے معاملے کی انکوائری جو ہے دوسرے DIG شہزاد اکبر کے سپرد کر دیتے ہیں اور ان کو انکوائری کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور بعد میں معلوم یہ ہوا کہ جو DIG اظہر رشید ہیں وہ اس DIG شہزاد اکبر کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں انکوائری نہ کریں اور ان کو گلٹی ثابت نہ کریں، لیکن خود IG واجد ضیاء انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں، ورنہ وہ ان کے خلاف بھی مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے ایسٹلمنٹ ڈویژن میں بھجوا دیں گے۔ اس وجہ سے پھر اظہر رشید جو ہے وہ کنارہ کر جاتے ہیں۔ اب اس میں جو یہ کانسٹیبل ہے اختر، ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ لیڈی ایس پی نے جو ہے اپنے آپ کو یا پھر اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے اپنے گناہ جو ہے اپنے ہی ڈرائیور کے سر تھوپ دیے اور اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر دیا، جو کہ بالکل اس میں بے قصور تھا۔ یہ کہنا ہے خود DIG ریلوے شہزاد اکبر جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس انکوائری میں جو ہے اختر جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہوا، حالانکہ اس کا چالان ہو چکا تھا، لیکن بعد میں جو ہے IG ریلوے واجد ضیاء نے اپنی رپورٹ بھجوا کر وہ مقدمہ کلوز کر دیا، اور اس طریقے سے اس کانسٹیبل اختر کی جان چھوٹی اور وہ رہا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے واجد ضیاء نے جو ہے خود اس سارے معاملے کی پوری رپورٹ جو ہے اسٹیٹ ڈویژن کو بھجوا دی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ کی شکل میں، اور رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو جرم ہوا ہے یہ جرم اس کانسٹیبل کا نہیں بلکہ یہ جرم خود اس لیڈی ایس پی کا ہے، اور اسی جرم میں جو ہے اور اسی FIR میں ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے۔ یہ رپورٹ جو ہے کہتے ہیں ریلوے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واجد ضیاء سابقہ IG ریلوے نے یہ رپورٹ جو ہے اسٹیٹ ڈویژن بھجوائی تھی، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے خاتون ایس پی کا جو ہے ریلوے پولیس سے ٹرانسفر ہو گیا تھا۔
ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، جس کے بعد میں جو ہے وہ خود آئی جی مشتاق مہر یہاں جاتے ہیں ریلوے میں، تو جو باقی 6 انکوائریاں ان کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں وہ 6 کے 6 انکوائریاں جو ہے مشتاق مہر جو ریلوے آئی جی ہوتے ہیں وہ اس کو روکتے ہیں، دباتے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس انکوائریاں بڑی سنگین تھی کہ ایک تو اسکریپ میٹیریل کی چوری کروانے کا بھی الزام اسی لیڈی ایس پی پر تھا، اور اسی اسکریپ سے جو ہے پگھلا کر اپنے بنگلے کا آہنی گیٹ بنوایا۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹکٹ لیس جو مسافروں کا میٹر تھا وہ ایک لمبی چوڑی انکوائری تھی، مبین طور پر 50 لاکھ روپے ماہانہ پاکستان ریلوے کو نقصان پہنچانے کا جو الزام تھا وہ بھی اس لیڈی ایس پی پر تھا، اور اس کی ایک الگ انکوائری بھی چل رہی تھی۔ اس طریقے سے اور بھی ان کے خلاف 2-3 انکوائریاں جو ہیں وہ ریلوے پولیس میں چل رہی ہیں، وہ تمام کی تمام انکوائریاں جو کہتے ہیں کہ مشتاق میں جب ریلوے آئی جی تھے 5 ماہ تک ان تمام انکوائریوں کو انہوں نے دبائے کے رکھا، لیکن اب وہ انکوائریاں ختم تو نہیں، وہ زیر التوا تھی، اور اب دوبارہ وہ انکوائریاں کھڑی کر دی گئیں، اور اس پر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے انکوائری اور تفتیش جو ہے وہ آگے اس وقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اس میں اور بڑی تفصیل ہے لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ بہت کم ہے۔ ایک اور ایف آئی آر ہے 3/2018، وہ ایک انتہائی خوفناک ایف آئی آر ہے جس کی تفتیش جو ہے یہ خود لیڈی ایس پی شیلا قریشی کر چکے، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک ایسی ایف آئی آر ہے جو کہ ریلوے پولیس اور ریلوے محکمے کے درمیان ایک بہت بڑی کشیدگی کا باعث ہے، اور وہ کشیدگی اس وقت ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایف آئی آر واپس نہیں ہوتی۔ اس ایف آئی آر میں ریلوے کے 18 ملازمین چالان ہو چکے ہیں جو کہ بے گناہ تھے، اور جو اس کے قصوروار تھے، یعنی 29 لاکھ روپے کا ایک خرد برد تھا، یعنی کہ کچھ جعلی ٹی اے ڈی اے کی مد میں کچھ رقم جو ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے ڈرا کی گئی تھی، وہ مقدمہ ہے، وہ انکوائری تھی جس میں مذکورہ لیڈی ایس پی نے جو ہے جو اس کے قصوروار تھے ان کو چالان کرنے کے بجائے بے گناہوں کو ان پر چالان کرنے کا الزام ہے، وہ بھی معاملہ جو ہے وہ اس وقت التوا کا شکار ہے۔ اور یہ ساری انکوائریاں جو ہے یہ خود ریلوے کے جو موجودہ آئی جی ہیں انعام غنی کے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں، اور یہ چیلنج اس وقت تک چیلنج رہیں گے جب تک کہ یہ انکوائریاں مکمل نہیں ہو سکتی، اور یہ انکوائریاں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے خود سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی جو ہے ریلوے کی لیڈی ایس پی کے جو ہے اس سہولت کاری کا کردار بند نہیں کرتے، جب تک وہ سہولت کاری کا جو ان کا کردار ہے وہ ختم نہیں کرتے، اس وقت تک یہ جو انکوائریاں ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گی، اور اس وقت تک جو ہے ریلوے پولیس اور ریلوے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کشیدگی ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صدر کا سفر اسی طریقے سے جاری و سعید، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کے ہمزلف کیپٹن حیدر رضا کو آئی جی سندھ نے کھڈے لائن لگا دیا، یعنی ان کے پاس ایک اچھی پوسٹنگ تھی ایس ایس یو کے، وہ ایس ایس پی تھے، اور وہاں سے انہیں جو ہے سی پی او میں اے آئی جی کی آپریشن کی پوسٹنگ دے دی، جو کہ ایک کلریکل پوسٹنگ ہے، نہ ہونے والی پوسٹنگ ہے، ایک طریقے سے انہیں دیوار سے لگا دیا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے فرخ بشیر کو پریشان کرنے کے لیے آئی جی سندھ نے یہ حربہ استعمال کیا ہے، چونکہ ابھی 28 ستمبر کو بورڈ ہونے جا رہا ہے، اور اس بورڈ میں جو ہے خود فرخ بشیر کا جو میٹر ہے وہ بھی جو ہے کنسیڈر ہونے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے آئی جی نے فرخ بشیر کے ہمزلف کیپٹن حیدر رضا کو اس سے قبل ہی جو ہے ایس ایس یو سے جو ہے اے آئی جی آپریشن سی پی او تعینات کر دیا، تاکہ اگر آئندہ جو ہے فرخ بشیر کوئی سفارش کریں تو آئی جی کسی ایک سفارش میں حامی بھرے، 2 میں نہیں۔ اس لیے آئی جی نے آپشن پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ حیدر رضا کی پوسٹنگ ایس آئی یو سے جو ہے اے آئی جی آپریشن سی پی او کے حیثیت سے کر دی ہے۔ ہمارا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، یعنی کہ بعض پولیس کے بااثر افسران جو ہے وہ اپنی من پسند پوسٹنگیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی یہاں پر پولیس افسران ہیں جن کی
پوسٹنگیں ان کی اپنی بیگمات کرواتی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ ایس ایچ او ہو تو ان کی بیگمات ان کی پوسٹنگ کرواتی ہیں، وہ ڈی ایس پی ہو تو ان کی بیگمات ان کی پوسٹنگ کرواتی ہیں، اور وہ ایس پی بن جائے تو تب بھی انہی کی بیگمات ان کی پوسٹنگیں کروا کر ان پر جو ہے ایک طریقے سے حکومت کرنے میں کامیاب ہوتی رہتی ہیں۔ اب 3 پوسٹنگ ہوئی ہیں، تو چودھری سہیل فیض جو ہے وہ دوبارہ سے سوراب کوٹ کے ایس ڈی پی او بننے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ انہیں کوئی 3 ہفتے قبل جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے ان کو ٹرانسفر کر کے خود اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک خود مختار ایڈیشنل آئی جی ثابت کرتے ہوئے جو ہے شوکت رضا کی وہاں پر پوسٹنگ ایز اے ایس ڈی پی او کر دی۔ تو میں نے اس وقت بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ پوسٹنگ تو ہوگی لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں چل سکے گی، اور یہ پوسٹنگ نے واپس ہونا ہے۔ چودھری سہیل فیض واپس سوراب گوٹ آنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی پشت پر کوئی اور نہیں، خود سسٹم نامی گروپ جو ہے وہ کھڑی، اور سسٹم گروپ جو ہے وہ ہر حال میں اپنے پیادوں کو، اپنے کارندوں کو، اپنے چاہنے والوں کی پوسٹنگ کرواتی ہے، اور وہ پوسٹنگ کروانے میں بالآخر کامیاب ہو گئے، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور شوکت رضا کی پوسٹنگ جو ہے وہ بہادر آباد میں ایس ڈی پی او کے حصے سے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وحید خان کو جو ہے ایس ڈی پی او عزیز آباد لگا دیا گیا، اور خود غلام نبی کو ڈی ایس پی ٹریفک بہادر آباد میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اگلے خبر کی جانب۔ مشورہ میں دوں گا خود جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال کو، جس مقصد کے لیے انہوں نے راولپنڈی، لاہور اور خود خیبر پختونخوا سے نیب کے تقریباً 11 ڈپٹی ڈائریکٹروں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹروں کی پوسٹنگ نیب کراچی میں کی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نیب کے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، یہ چونکہ آلریڈی جو ہے سندھ کے سیاستدانوں اور بیوروکریٹ اور پولیس کے بڑے افسروں کے خلاف وہ کرپشن کے الزام میں تحقیقات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کا پوسٹنگ جو ہے نیب کراچی میں کر دیا جائے، اور یہ آسانی کے ساتھ جو ہے ان افسروں کے دباؤ میں نہیں آ سکیں گے جن کے خلاف یہ انکوائریاں کر رہے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے آزادانہ طور پر جو ہے اپنا کام کر سکیں گے اور اپنے اپنے مقدمات کو تیزی کے ساتھ جو ہے منطقی انجام تک پہنچا سکیں گے۔ لیکن میرے خیال میں چیئرمین نیب جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ سندھ نیب کے ڈی جی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سندھ نیب کے جو ڈی جی ہیں وہ اس وقت اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں، وہ جن کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں وہ کارروائی تو آگے بڑھتی ہے، جن کے خلاف وہ کارروائی نہیں چاہتے ہیں وہ کارروائی آگے نہیں بڑھتے، بلکہ وہ ایک ریموٹ کنٹرول سے جو ہے ریموٹ سے ان کو کنٹرول اس وقت کیا جا رہا ہے۔ یہی اطلاع ہے مخالفین کا اور ناقدین کا، جس کا زندہ ثبوت جو ہے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی جو ہے غلام حیدر جمالی کے خلاف تحقیقات کا ایک دم سے تیز ہونا اور ایک دم سے ان تحقیقات کو روک دینا، اس کا زندہ ثبوت ہے۔ تو اگر نیب کے چیئرمین چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسفر انہوں نے کیے ہیں 11 ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹروں کو، وہ اپنے کام اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے چیئرمین نیب چاہتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ڈی جی نیب سندھ کو تبدیل کریں، جو کہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے سندھ میں تعینات ہیں اور دوسروں کے معاملات کو اس وقت وہ تحفظ ایک طریقے سے ان پر فراہم کرنے کا الزام ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری خبر کی جانب، جس کا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ وہ متنازع پروموشن بورڈ جس کا اب یعنی کہ وہ روز روشن کی طرف سے آیا ہوگا کہ اس بورڈ کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس میں اپنے من پسند ممبروں کو کیوں شامل کیا گیا تھا، اور کیوں گریڈ 22 کا بورڈ ملتوی کر دیا گیا تھا، کیوں گریڈ 22 کے افسروں کی قلت پیدا کر کے اپنے من پسند گریڈ 22 کے افسروں کو اس بورڈ میں شامل کیا، کیونکہ اس بورڈ سے کام جو لینا تھا وہ اب سامنے ہے۔ وہ کام ان 8 ڈی آئی جیز کو جو ہے گھر بھجوانا ہے، جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نہیں بلکہ خود حکومت کے لیے ایک انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ 8 ڈی آئی جی جس میں عمر شیخ بھی شامل ہے، جس میں اظہر رشید بھی شامل ہے، جس میں خود کیپٹن فیروز شاہ بھی شامل ہے، جس میں جو ہے کچھ سندھ کے پنجاب کے اور بھی ڈی آئی جی شامل ہے، وہ جو ہے اپنا یہ مقدمہ جو ہے
عدالت میں لے گئے تو عدالت نے جو ہے خود وفاق کو حکم دیا کہ بھئی انہیں ایک موقع اور دے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا، یک طرفہ کارروائی نہ کی جائے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور خود وفاقی حکومت نے جو ہے اس کا بڑا اچھا توڑ تلاش کیا کہ ان کو ایک موقع تو دیا جائے، لیکن انہیں ایک ایسے بورڈ سے گزارا جائے کہ جس بورڈ میں انہیں بخشنے کا رتی بھر بھی امکان نہ ہو، یعنی کہ ایک ایسے جال سے انہیں گزارا جائے کہ یہ کسی بھی صورت میں اس جال سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی کہ ان پر جو ہے جسٹس کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ یعنی کہ فارمیلٹی تو پوری کی جا رہی ہے، عدالت کے احکامات کی تعمیل تو ہو رہی ہے کہ انہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے، لیکن ایک ایسے یعنی کہ پروموشن بورڈ سے انہیں گزارا جائے جس کو اگر میں ربڑ اسٹیمپ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک اسٹیمپ لگ جائے گا کہ ہاں بھئی یہ انہوں نے اس بورڈ کو فیس کیا اور یہ اس بورڈ نے بھی جو ہے ان کو قصوروار ٹھہرایا، تو اب عدالت کیا کرے۔ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہونے جائے، لیکن جو روایت اس وقت پڑ چکی ہے خود وفاق میں بیوروکریٹس کو دیوار سے لگانے کی یا کہ پولیس کے بڑے افسروں کو، یہ ایک بڑی غلط روایت ہے۔ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر ہر حکومت میں یہی سب کچھ ہوتا چلے گا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کیا عمران خان کی جو حکومت ہے کیا وہ بیوروکریسی کو پہلے لگانا چاہ رہی ہے یا کہ انہیں آئین اور قانون کے تابع لانا چاہتی ہے۔ یہ دو الگ الگ سوالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا اگر وہ قانون کے تابع لانا چاہتے ہیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ بیوروکریٹس کو اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو وہی کرنا چاہیے جو کہ انہیں ان کا آئین اور قانون کہتا ہے، لیکن اگر عمران خان یا ان کی جو پرنسپل سیکرٹری محض اس لیے یہ 8 DIGs کو ڈسمس کر کے اپنا ایک یعنی کہ پریشر جو ہے وہ خود بیوروکریسی اور پولیس سروس پر بڑھانا چاہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے کام نہیں کیے یا ہمارے پالیسیوں سے آپ نے انحراف کیا تو پھر ہم اسی طریقے سے آپ کو ڈسمس کرتے رہیں گے، تو یہ ایک بہت ہی غلط روایت ہوگی اور اس کے زد میں پھر تقریباً سارے کے سارے آج کوئی ایک بھی اس سے نہیں بچ سکیں گا۔ تو لہٰذا ایسی روایت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بیوروکریسی کو یعنی کہ حکومتی مشینری کو اپنے اشارے پر چلائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومتی مشینری کو خود آئین کے تحت چلایا جائے۔ اب آخر میں جو ہے IG سندھ مشتاق مہر جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ وقت کے بہت ہی مستحکم اور مضبوط ترین IG سندھ ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے راستے کے تمام کانٹوں کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا اور اب ان کے لیے کوئی ایک بھی کانٹا نہیں سوائے ثناء اللہ عباسی کے کہ وہ کبھی بھی سندھ پولیس کے IG بن سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ ان کے لیے ایک طریقے سے لابنگ کرے۔ تو میرا توجہ میں چاہوں گا خود اپنے قابل احترام مشتاق مہر کی کہ یہ جو مرینا کلب میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مرینا کلب میں جو ہے ایک لانچ اس کو میں کہوں یاٹ ایک کھڑی ہے جس کی مالیت کہتے ہیں کہ 3 کروڑ روپے ہے اور یہ کسی بڑے افسر کے PSO کی ملکیت۔ اب یہ میں نے اشارے دے دیے، یہ اب انکوائری کرنا، یہ معلوم کرنا کہ یہ یارڈ ہے کس کا۔ یہ 3 کروڑ روپے مالیت کا یارڈ اس پولیس افسر کے نام پر ہے، اس لیے کہ مرینا کلب کے اندر جو ہے کوئی بھی لانچ یا کوئی بھی یارڈ یا کوئی ایسی جو سمندر میں آپ استعمال کرتے وہ اس وقت تک وہ الاؤ نہیں کرتے جو کسی کے نام پر نہ ہو۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ وہ یارڈ جس کی مالیت 3 ارب روپے ہے، 3 کروڑ روپے ہے، وہ ایک بڑے افسر کے PSO کی، اور PSO بھی کوئی اتنے بڑے رینک کا افسر نہیں ہے، کوئی PSP افسر نہیں بلکہ نچلے درجے کا رینکر ہے۔ میں اس کا نام نہیں مینشن کرنا چاہتا اس لیے کہ IG مشتاق مہر میرے لیے قابل احترام ہے اور ان کے علم میں ہے کہ وہ کون سا PSO ہے جو اتنا قیمتی یارڈ جو ہے وہ خریدنے میں نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ وہ اس سے دڑلے کے ساتھ جو ہے منظر عام پر بھی لا چکے ہیں۔ تو یہ اب آپ انکوائری کریں مشتاق مہر صاحب، اس سے قبل کہ خود نیب جو ہے وہ اس پر انکوائری شروع کر دے۔ اس لیے میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ نیب بھی انکوائری کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ آپ کے جو FIA میں جو آپ کے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس پر انکوائری شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔